أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي والصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على المسلمين والمسلمات وكل المؤمنين والمؤمنات. جو کچھ اس وقت ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی. جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اس کا اندازہ بہت پہلے سے ہی تھا، اور یہی ایک وجہ تھی کہ بہت عرصے سے کوئی پری ٹیکسٹ ہونے کے بغیر ہی بار بار کوشش کی کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ ریاست جیسی بھی ہو اس کے خلاف بغاوت کرنا خروج میں آتا ہے، اور خوارج جہنم کے کتے تو ہو سکتے ہیں، کچھ اور نہیں ہو سکتے.
کیونکہ ایک دن ایسی سچویشن بننے والی تھی جیسی پہلے بھی کئی دفعہ پاکستان میں بن چکی ہے. تو یہی وجہ ہے بار بار عوام کو یہ یاد دہانی کرائی کہ آپ نے ایک ریاست کا ایک پتا بھی نہیں توڑنا، ایک لائٹ ایک بلب بھی نہیں توڑنی، بغاوت نہیں کرنی. اور ریاست سے بھی گزارش کرتے رہے کہ عوام کے ساتھ خیر کا معاملہ، رحمت کا معاملہ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر عوام الناس ریاست کے خلاف بغاوت کریں گے تو وہ بھی جہنم کے کتے ہوں گے، خوارج ہوں گے اسلامی ریاست کے خلاف. جائز تو کسی غیر اسلامی ریاست کے خلاف بھی نہیں ہے بغاوت کرنا. تو کفر کی ریاست ہو، کفر کا نظام ہو، اس کے خلاف بھی خروج کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ گزارش تو بار بار کرتے رہے، لیکن اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے اس پہ کوئی الفاظ بھی نہیں ہے کہ بات کی جائے. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ریاست اپنے عوام کا خون اپنے لیے حلال کر لے، ریاست نہیں حکومت، جو حکومت اپنے عوام کا خون حلال کر لے اپنے اوپر، وہ عبرت کا نشان ہی بنتی ہے. اس لیے نہیں کہ عوام کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. کسی ایک جاننے والے تھے میرے، آرمی میں ہی تھے وہ، تو کوئی اسی طرح کی بات ہو رہی تھی، تو بڑی پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے نا وہ حکومت نہیں چلا سکتی، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا ان کے پاس تو ڈسپلن ہوتا ہے بہت، اور سب سے زیادہ سٹیکس، کئی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ پولیٹیشنز تو ایک ڈگڈگی بجانے والا ہے، تماشا دکھائے گا، اپنا فائدہ لے گا، چلا جائے گا. باہر سے آتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اور پھر ویزا لے کے باہر چلے جاتے ہیں، بلکہ ویزے بھی نہیں لیتے، ان کے پاس تو دوہری شہریت ہوتی ہے. تو ایک مداری سے زیادہ، اکثر سب کی نہیں بات کر رہا، اکثر پولیٹیشنز ایک مداری سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے. لیکن جو سولجرز ہوتے ہیں، جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں گزارنی ہوتی ہے، ان کے سٹیکس یہیں پہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ریاست کو دیکھنے کا ایکسپیرینس، اس کے مختلف چیپٹرز کو چلانے کا تجربہ ہوتا ہے، وہ پولیٹیشین سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے، تو وہاں پہ بھی میں نے یہی بات کی. تو اس نے کہا وہ باتیں آپ کی ساری صحیح ہیں، لیکن فوج کا ایک مسئلہ ہے. فوجی بڑی کم عمر سے ہی، ٹین ایج سے ہی فورسز میں اکثر چلا جاتے ہیں، اور بڑھاپے تک، ریٹائر ہونے تک وہ فوج میں رہتے ہیں. اور فوجی بننے کے لیے بنیادی چیز سیکھنا جو ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے والا یا تو آپ کا دوست ہے یا آپ کا دشمن ہے. تیسری بات فوجی کو نہیں پتہ ہوتی. اگر وہ تیسری بات سمجھتا ہے تو وہ پولیٹیشین ہے، پھر وہ فوجی نہیں ہے. فوجی کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والا یا تو دوست ہے یا دشمن ہے. تیسری بات وہ نہیں سمجھتے کہ لوگ نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں، لوگ اپنی دو رائے بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں میں آپ کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں، کچھ چیزوں میں آپ کے حمایتی بھی ہو سکتے ہیں. اور مخالفت کرنے کا مطلب دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہی ہے. تنقید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہی ہے، اس کا جواب گولی سے ہی دیا جائے گا. تو یہ بات تو
اس ٹائم شاید میری سمجھ میں زیادہ نہیں آئی تھی، لیکن اوور ٹائم میں اس بات کو بڑا اچھی طرح سمجھ گیا، اور بار بار یہ بات پروو ہوتی رہی۔ جنرل مشرف کا دور ہم نے اپنی ٹین ایج اور جوانی میں دیکھا، ارلی جوانی میں، کہ مشرف نے عوام میں سے اکثر کو دشمن ہی سمجھا، کسی کو اٹھا کر دشمنوں کے حوالے کیا اور باؤنٹیز لیں، اور پھر اس کو فخر سے اپنی بک میں لکھا بھی۔ کسی کو کہا کہ تمہیں وہاں سے میزائل بجیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ایونچولی اس کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ دب جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایسے لگتا ہے کہ دھاک بیٹھ گئی ہے، لیکن ایونچولی اگر آپ نے اللہ کی بک میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، چاہے آپ حکمران بھی ہیں، تو آپ کا معاملہ وہ اللہ پھر خود سنبھالتا ہے۔ اب جب بھی فورسز پاورڈ ڈائریکٹ مارشل لا یا انڈر کور مارشل لا آتا ہے، تو جو اینٹی اسٹیٹ فورسز ہوتی ہیں، جو سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں، وہ کھل کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ مشرف دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹیررزم بہت زیادہ پھیل گیا، اور اب بھی جو ایک پراکسی قسم کا مارشل لا پاکستان میں لگا ہوا ہے، اس میں بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی۔ باہر بیرونی ہاتھ جس میں بہت زیادہ ہے، وہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہے، وہ آپ کے کیا نام ہے ان کا، اس کا اسحاق ڈار، ہاں، تو اس نے بھی کہا ہے کہ بیرونی ایجنسیز کا ہاتھ ہے، جس میں انڈیا کا اس نے کھل کے نام لیا، اسرائیل کا اس نے کھل کے نام لیا، تو جن کا نام نہیں لیا وہ کون رہ گئے ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے نا، اور کون ہمارے ہاں دہشت گردی کروا سکتا ہے؟ اس وقت کس کی پراکسی افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے کو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، لیکن فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کو کیا پڑی ہے ملینز آف ڈالرز ان کو دیں؟ تو بیسیکلی افغانستان میں اس وقت ایک کمپرومائزڈ ایک پراکسی گورنمنٹ ہے، اور وہیں سے زیادہ ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو ان کے خلاف تو کرنا پڑتا ہے آپریشن۔ جو اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھائے اس کو سزا دینا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا، ایون اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس کا سر قلم کرنا، یہ اسٹیٹ کے لیے جائز نہیں، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوجی دماغ سے جب سوچ کے سارے عوام کی کوئی، سارے مخالفت کرنے والوں کو ہی دشمن سمجھ لیا جاتا ہے، تو یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہاں پہ دھرنا تھا اسلام آباد میں، تو وہاں گولی چلی، کتنے لوگ مارے گئے۔ تو اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آیا کوئی خاص اپرائزنگ پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ پھر انسان کو، ایک حکمرانوں کو، طاقتور کو نشہ سا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ دیکھو جی میں نے دبا لیا، یہ تو دشمن تھے، میں نے ہرا دیا، اور پھر وہ بار بار ایک شے پکڑ کے بار بار ایسے کام کرنے لگ جاتے۔ پھر وہاں گولی چلی، اس کے بعد کشمیر میں بھی گولی چلی، اس کے بعد اب کل پرسوں لاہور میں بھی چل گئی ہے۔ یہ جو لاشیں ہوتی ہیں نا، یہ گرانا تو آسان ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا وبال آخرت میں جمع ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ نے حساب دینا ہے اور اس کا جواب دینا ہے، اور دنیا میں بھی یہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے۔ یہ خون جو ہے نا، خون جب انسان کا گرتا ہے تو وہ مٹتا نہیں ہے، اور وہ نشان نہیں چھوڑ جاتا، وہ قائم رہتا ہے، وہ اپنا حساب اللہ کی عدالت میں لکھوا چکا ہوتا ہے۔ اگر تو ناحق خون گرا ہے تو دنیا میں بھی اس کا وبال دیکھے گا وہ خون گرانے والا، اور آخرت میں تو دیکھے گا ہی دیکھے گا۔ تو ابھی بھی جب یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جب
ایوان اقتدار اور ایوان طاقت تک پہنچے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ بھی تو دشمنی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم گولی نہ چلائیں تو کیا کریں. یہی تو پرابلم ہے. یہ دنیا، انسانوں کی دنیا، یہ صرف 1+1=2 پہ نہیں چلتی. اس کے اندر بہت سے ifs اینڈ بٹس اینڈ بہت سے ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو صرف آپ یس اور نو پہ نہیں چلا سکتے. جو احتجاج کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، گلا پھاڑ رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے، وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسے گولی مار دی جائے، اس کو دبا دیا جائے، اس کی جان لے لی جائے. ہاں وہ ہو سکتا ہے غلط کر رہا ہو، لیکن ہر جرم کی سزا اس کے ایکوائیولنٹ ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے جتنا جرم ہے، اگر جرم ہے تو. اگر وہ کوئی رستہ بند کر رہا ہے، اگر وہ ایمبولینس کو نہیں گزرنے دے رہا، کار سرکار میں مداخلت کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی لگا دو، 2-4 کوڑے مار دو، تھپڑ مکہ کر دو. اچھا آج کل کے قانون جو تم لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اس میں تو جیل ہوتی ہے. ویسے اسلام میں جیل کسی کو نہیں ہوتی، کسی شہری کو نہیں ہوتی. قید کی سزا کس کے لیے ہے؟ کبھی سنا ہے؟ سنا ہے؟ قیدی تو ہوتا ہی دشمن ہے. یہ قید تو بڑی انسلٹ والی سزا ہے، یہ دشمن کے علاوہ کسی اور کو نہیں دینی ہوتی. تو یہاں پہ تو ہر چیز کا جی قید کر دو، جیل میں ڈال دو. تو بہرحال جو بھی ہے، اگر آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے تو یار اس کو اس کے حساب کی کوئی سزا دے دو. گولی نہیں چلا سکتے آپ. گولی چلانے سے وقتی تو دھاگ بیٹھ جاتی ہے، وقتی تو آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی ہو گئی ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم پائل اپ ہوتی رہتی ہیں چیزیں. وہ حکومت کے لیے بڑی ایک نحوست کا باعث ہوتا ہے یہ ظلم. تو یہ گولی چلانے کی روش جو اختیار، وہ اکثر ہم بچپن میں شکاری کہانیوں میں سنتے تھے نا، کہ بوڑھے شیر نے جنگل پہ حملہ کر دیا. تو وہ بڑی کیوروسٹی ہوتی تھی کہ یہ بوڑھا شیر ہی کیوں بستی پہ حملہ کر دیا، بوڑھا شیر ہی کیوں کرتا ہے. تو وہ پھر اس میں بتاتے بھی تھے کہ جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے شکار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ ہرن کر کے شکار تو نہیں کھائے گا، اور پھر یہ انسانوں کی بستی میں آ جاتا ہے جہاں پہ بکریاں اس کے لیے پکڑنا آسان ہوتا ہے، ایون انسان کا شکار کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور جب ایک دفعہ خون لگ جاتا ہے، آسان خون کسی ایسے جانور کو، تو پھر وہ بار بار اسی کی طرف آتا ہے، اس کو دوسرا محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو مزہ ہی نہیں رہتا. تو انفارچونیٹلی یہی معاملہ اسٹیٹ کا بھی ہوتا ہے. اسٹیٹ کا نہیں، حکومت کا. اسٹیٹ تو قائم رہتی ہے جب تک اللہ کو منظور ہو، ہاں بشرطے کہ سارے عوام ہی ظالم نہ ہو جائیں. تو حکومتوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے خون بہا لیا، بڑا آسان کام تھا، دھاگ بیٹھ گئی، معاملہ سیٹل ہو گیا. لیکن وہ خون جب منہ کو لگ جاتا ہے نا تو وہ پھر بار بار خون بہانے کی عادت پڑ جاتی ہے، خون بہانا آسان ہو جاتا ہے. اسٹیٹ اگر خون بہائے ایون دین جائز نہیں ہے کہ آپ بغاوت کریں اس کے خلاف. بار بار بہائے پھر بھی بغاوت کرنا جائز نہیں ہے. ابو جہل نے حضرت سمیہ کو نہیں شہید کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو، حضرت مصعب بن عمیر کو، حضرت ابو بکر کو کیا کہہ دیا تھا کہ جاؤ جا کے ابو جہل کا سر قلم کر دو، جاؤ جو کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہیں ان میں سے آدھے گراؤ، سارے نہ صحیح تو نہیں. اسٹیٹ کے خلاف پھر بھی بغاوت جائز نہیں ہے، اسٹیٹ کے خلاف خروج پھر بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ کفر کی ریاست تھی، ظلم کی ریاست تھی، جرم کی ریاست تھی. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جابر حکمران کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. کلمہ حق کہنا، حق کی ضرب نہیں لگانی، کلمہ حق کہنا ہے، اس کو دعوت دیتے رہنا ہے، بلاتے رہنا ہے، حق بات کا اس کو احساس دلاتے رہنا ہے. تو یہی آپ کا بھائی بھی کر رہا ہے کہ اسٹیٹ سے گزارش یہی ہے کہ عوام کا خون
بالکل مت بہائیں. جو جرم کرتا ہے اس کو پکڑیں, سزا دیں. اگر آپ نہیں پکڑ کے سزا دیتے تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی بروٹ فورس لگانا چاہ رہے ہیں, کوئی آپ لوگوں کو کوئی گلٹی ہے اپنی جس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر رہے. اگر کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے تو پابندی لگا دینا. ٹی ایل پی کے اوپر پابندی انہوں نے لگائی تھی, بالکل ختم ہو گئی تھی, پھر انہوں نے بحال کر دی. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, یہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو آپ ٹی ایل پی پابندی لگا دیں. اگر کوئی حکومت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں ان کے بڑے, تو ان بڑوں کو پکڑیں اور بالکل فیئر ٹرائل کے مطابق سزا دیں. گولی چلا دیتے ہیں اور سمری ایگزیکیوشن کرتے ہیں, یعنی کہ بس کسی کو پکڑا اور سزا دے دی وداؤٹ فیئر ٹرائل. یہ اسلام کا بھی قانون ہے کہ ہر شخص کو اپنے دفاع کا حق ہونا چاہیے, وہ قاضی کے سامنے اپنے دلائل, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکے, پھر اس کو سزا ہو یا وہ بری ہو. اور یہ سمری ایگزیکیوشن کا اتنا چسکا پڑ گیا اس گورنمنٹ کو کہ ہر کوئی شروع ہو گیا اس پہ. جو طاقت پہ آتا ہے وہ اپنے حساب سے اس نے اپنا ہی بنا لیا ہے. پہلی اگزامپل تو یہ ہے کہ یہ جو حکومت گولی چلاتی ہے, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے کہیں اور. دوسری اگزامپل سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے جو بڑا اس کا شوشہ چل رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے یار, آپ جرم کو روک رہے ہیں, لیکن یہ انتہائی غیر شرعی, غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر انسانی ہے کہ وداؤٹ دا رائٹ آف اے فیئر ٹرائل آپ کسی مجرم کو سزا دیں. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, قاضی سزا دے گا, وہ سزا ہوگی. یہ کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آ گئی ہیں جی میں نے پستول نے فیج پایا سی چل گیا, اور جی اپنی گولی نہ لگ گیا, فلاں ہو گیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں, آپ ایک فیئر ٹرائل میکینزم سی سی ڈی کے اندر ہی بنا دیں, ضروری نہیں ہے عدالت کے اندر جائیں. آپ کسی مجسٹریٹ کو وہاں مقرر کر دیں, مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو مجرم, اور جو مظلوم ہے وہ بھی اپنے گواہ لائے, اپنی شہادت دے, اور جو ملزم ہے وہ بھی دے, اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جائے, پھر فیصلے کے مطابق سزا ہو. یہ وداؤٹ فیئر ایگزیکیوشن, فیئر ٹرائل, یہ ایک ظلم ہے. اس میں صحیح سزائیں بھی ہوتی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح نہیں ہوتی, لیکن پھر یہ ایک رستہ کھل جاتا ہے جہاں پہ کسی کو بھی مار دو, توڑ دو, پھینک دو. جب تک فیئر ٹرائل نہیں ہوتا یہ ایک رستہ کھل جاتا ہے. اور یہ آفیسرز ہمیں بھی پتہ ہے کتنا پھر بعد میں وہ مشہور ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے فلاں فلاں فلاں, یہ جی آفیسرز تھے, انہوں نے فلاں کے کہنے پہ کتنی ایگزیکیوشنز کر دی. ٹھیک ہے, کسی کو بھی الزام لگا کے گولی مار دو, بعد میں کہہ دو اس نے ایسے کیا تھا. تو یہ اس ظلم میں شامل ہے, یہ جو سی سی ڈی والے بھی کر رہے ہیں. جو صحیح کر رہے ہیں, سزا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ دے رہے ہیں سزا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو فیئر ٹرائل کا رائٹ نہ دیں, ہر ایک کو دیں. ابھی سوشل میڈیا والے بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. پتہ اس دن چلے گا جب آپ میں سے بھی کسی کو چلان کرنا تھا, روڈ پہ روکنا تھا, بحث ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, اور وہاں پہ پھر ایگزیکیوٹ کر کے بعد میں کہہ دیں گے جی اس نے لڑکی کو چھیڑا تھا, بعد میں کہہ دیں گے جی یہ سنیچنگ کر کے بھاگ رہا تھا. جب فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا تو پھر جو مرضی کرتے رہے, اور پھر یہ معاملہ بڑھتا جاتا ہے. ہر کسی کا جس کا جہاں داؤ لگ چلتا ہے وہ وہاں لگانا شروع کر دیتا ہے. اسلام آباد میں جو سی ٹی او ہے, یہ چیف ٹریفک آفیسر, اس نے اپنا ہی ایک بنا لیا ہے سلطنت کہ جی جو رانگ وے پہ جائے گا اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی, اور جس کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ بھی جیل جائے گا, گاڑی بھی رکھ لی جائے گا. کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ کیا یہ کیبنٹ بھی خود ہی ہو گئے ہیں, لا میکرز بھی خود ہی ہو گئے ہیں, امپلیمنٹیشن کرنے والے بھی خود ہی ہو گئے ہیں, جو مرضی کرتا رہے. کوئی عوام ہے, کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, کوئی غلام ہے. جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس کی جو سزا قانون میں لکھی ہوئی ہے وہی دی جائے گی, کوئی اور دفعہ لگا کے اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ فلاں سزا ہونی چاہیے, اتنا جرمانہ ہونا چاہیے, تو وہی ہوگا. اور وہ غیر متعلقہ دفعے لگا کر ان کے اوپر ایف آئی آر کر رہے ہیں اور فوری جیل میں ڈال رہے ہیں. بیچارہ کوئی دوائی لینے گیا ہے, کوئی دہی لینے گیا ہے,
اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، ہیلمٹ نہیں تھا، یا کسی وجہ سے اس نے رانگ لے لی جلدی میں، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، گھر والے دیکھ رہے ہیں کدھر. اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے، اس کے پاس ہیلمٹ ہونا چاہیے، اس کو رانگ وے پہ نہیں جانا چاہیے. لیکن اس کو اگر اس نے جرم کیا ہے تو سزا اس کی غلطی کے مطابق ملنی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ ایگزامپلز میں نے آپ کو دی ہیں، اور یہ پھر ایک روش پہ چل پڑتی ہیں اس طرح حکومتیں. جب وہ ظلم در ظلم ہونے لگ جاتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے اور ایکسیپٹیبل بنتا جاتا ہے، تو یہ پھر ایک روش چل پڑتی ہے. اور وہ جتنا ظلم بڑھتا جاتا ہے، جتنا ظلم بڑھتا جاتا ہے، اتنا وہ پائل اپ ہوتا جاتا ہے، اتنا برڈن بڑھتا جاتا ہے، اور وہ پھر ایسی حکومتیں ایگزامپل بن جاتی ہیں. صرف ختم ہی نہیں ہوتی، ایگزامپل بن جاتی ہیں. تو عوام الناس کو بھی اپنے معاملات درست کرنے چاہیے، اللہ سے رجوع کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کے خلاف خروج، اور ایون زبان سے بھی اسٹیٹ کے خلاف بھڑکانا، یہ اس سے باز آنا چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اسٹیٹ فیئر ٹرائل کرے. جو مجرم ہے اس کو فیئر ٹرائل کے بعد اس کے جرم کے مطابق سزا دے. بروٹ فورس لگانا بالکل درست نہیں ہے. چاہے وہ کوئی ٹریفک آفیسر ہو، اس کو کوئی انڈیا میں نہیں تعینات کر دیا گیا کہ یہاں سارے دشمن ہیں، جو ذرا سا کچھ کرتے ہوئے پکڑے. کوئی کالونی نہیں ہے یہ انگلینڈ کی، کوئین آف انگلینڈ کی یہ کوئی کالونی ہے کہ ٹھیک ہے یہ سارے بھیڑ بکریاں ہیں، سارے غلام ہیں، کسی کو زبردستی پکڑ کے جیل میں ڈال دو، کسی کو ادھر کر دو، کسی کو سزا دے دو، کسی کو گولی مار دو. ہم کسی کالونیل راج میں رہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں، کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کو ہمیں غلام بنانے کے لیے بھیجا گیا. تو اسٹیٹ کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ ماں جیسی ہو، سزا دے جو جرم کرے، لیکن اس کو غلطی کے مطابق. جیسے کسی ماں کو رائٹ نہیں ہے، بچے نے جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، اس کو اتنی سزا دے جتنا بچے نے کیا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ماں ہو یا باپ ہو یا اس کی ٹانگیں توڑ دے. اسی طرح اسٹیٹ کا بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرے، کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے یا عوام کو غلام بنانے کی کوشش کرے. اور نہ ہی عوام کا حق ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف خروج کریں یا اکسائیں. اصلاح کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، حق بات ضرور کر سکتے ہیں، جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت بھی نہ ہو، اسٹیٹ کے خلاف ایک نافرمانی کے الفاظ بھی نہ ہوں، روش بھی نہ ہو، لیکن حق بات بھی بتا دی جائے ایک فیئر طریقے سے. اور اسی طرح اسٹیٹ کا کام بھی بنتا ہے کہ جو جرم کرے اس کو جرم کے مطابق سزا دی جائے، ظلم اور زیادتی سے باز آ جائیں. ورنہ ویسے ہی دن تھوڑے ہیں، دن گنے جا چکے ہیں، عذاب کے کوڑے بار بار برس رہے ہیں. اور آپ کے بھائی نے گزارش کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ انڈیا بھی اب یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. یہ جب تک کوئی ایسا مارکا نہیں کر لیں گے جس سے ان کو ٹھنڈ پڑے، یہ پھر بار بار کریں گے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ دوبارہ سے انہوں نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے ملک کے اندر بھی فرسٹریشن ہو یا بڑھ جائے پہلے سے زیادہ، اور باہر سے بھی دشمن مسلط ہو جائے، تو آپ ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا جیسے یہ ابھی چند ماہ پہلے ہوا کہ عوام کے اندر فرسٹریشن تھی، انڈیا نے حملہ کر کے یونائٹ کر دیا. ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا، بعض اوقات بات بگڑ بھی جاتی ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملے اس کو غنیمت جانے، فیئر رہیں عوام کے ساتھ، اور عوام بھی ویل بیہیوڈ عوام ہونی چاہیے. عوام کا بھی یہی کام بنتا ہے، ورنہ پھر بہت سخت آزمائشیں آ جاتی ہیں، بہت سخت عذاب کی صورت بھی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.